ویلکم ہے ناظرین، آپ کو اپنے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی، ایک کالر تھی ہمارے پاس برمنگھم سے، انہوں نے جو ہے وہ خواہش ظاہر کی تھی کہ ہم وہ جو تصویر ہم نے پروگرام کے شروع میں چیزیں دکھائی تھیں تو ہم اس کو دوبارہ سے اپنے ناظرین کے لیے اسکرین پر ڈسپلے کریں۔ تو میں گزارش کروں گا، یہ آپ کی پہلی تصویر آ گئی، یہ وہ لیٹر ہے ناظرین جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، ان کے لیے میں اس کو دوبارہ سے بیان کرتا ہوں کہ یہ وہ لیٹر ہے جو کہ شکارپور میں تقسیم کیا گیا تھا، ڈسٹریبیوٹ کیا گیا تھا۔ اس میں وارننگ دی گئی تھی وہاں پر لوگوں کو کہ وہ اپنا مذہب تبدیل کر کے جو ہے وہ طالبان کے حامی بن جائیں، اور اس میں مولانا کا، امیر اور یہ تمام ان کے خاندان کا، اس کے اندر پورا ذکر ہے، یہ لکھا کہ تم کیا کام کرتے ہو، کہاں رہتے ہو، کہاں جاتے ہو، کیا کیا، تمہارے پاس جمعے تک کی مہلت ہے، جمعے کے بعد تمہیں مہلت نہیں ملے گی، اور جمعے پہ خودکش حملہ کر دیا گیا۔ جب یہ لیٹر وہاں پڑ رہا تھا تو کسی نے اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی۔ یہ دوسری تصویر ہے جو کہ تکفیری مدارس کے اوپر ہمارے وزیر داخلہ صاحب بھی بات کرتے رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک نئی اصطلاح نکالی ہے، وہ کہتے ہیں کہ تمام مدارس جو ہیں اس میں سے 10% جو ہے نا ان کو کینسر ہوا ہے، 10% خراب ہیں۔ تو ہم جب بھی وہ یہ بات کرتے ہیں، ہم یہی بات کرتے ہیں کہ آپ ان 10% کی پلیز کائنڈلی لسٹ دے دیں کہ وہ 10% کون سے ہیں، تاکہ لوگ جان جائیں، ہم اس کو بیان کریں، اور مختلف پلیٹ فارم سے، پاکستانی میڈیا سے بھی وہ نشر ہو کہ وہ کون سے مدارس ہیں۔ کم از کم آپ اگر ان کو بند نہیں کرتے تو لوگ اس کے اندر اپنے بچوں کو بھیجنا ہی بند کر دیں، تاکہ کچھ تو ان کو سبق حاصل ہو۔ چلتے ایک اور تصویر کی طرف، یہ ایک اور تصویر ہے، یہ کمانڈر لاہور سے داعش کا یوسف سلفی، اس کو گرفتار کیا گیا۔ جب ان سے تفتیش ہوئی تو انہوں نے انکشاف کیا کہ وہ پاکستانی پیش نماز کے ساتھ مل کے جو ہے وہ لوگوں کو شام لڑنے کے لیے بھرتی کر رہا تھا، اور اس کو پر نوجوان $600 جو کہ ملتے ہیں۔ اب یہی وہ تمام چیزیں ہیں کہ یہ $600 کون دے رہا ہے۔ اب $600 کے پیچھے پوری ایک چین ہے نا، تو کوئی ایک آدمی نہیں ہوگا جو لا کے اس کو $600 دے دے۔ مطلب وہ کون سے ادارے ہیں، ان کے لوگ سیکیورٹی فورسز میں بھی ہوں گے، ان کے لوگ ایجنسیز میں بھی ہیں سارے، ان کے لوگ حکومت میں بھی ہیں، پورا شیلٹر ہے، تب یہ کہیں جا کر یہ رقم 600 تک آتی ہے، نہ جانے اور پیچھے کتنے لوگ اس پر اپنا اپنا کمیشن رکھتے ہوئے آگے بڑھاتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور تصویر کی طرف، یہ ایک اور پاکستان اور افغانستان کے لیے داعش نے اپنا کمانڈر جو ہے وہ اس کو نامزد کیا ہے، یہ ہے حافظ سعید خان، اور اس کے بارے میں بھی ہم نے پورا ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ یہ اورنگزئی ایجنسی سے ہیں، اور تحریک طالبان پاکستان اورنگزئی کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں۔ ان کو جو ہے وہ پورا پاکستان اور افغانستان میں اپنا کمانڈر بنایا ہے، اور وہ ویڈیو میں نہیں دکھا سکا ہوں کیونکہ وہ ایک دوسرے ٹی وی چینل کی تھی، تو اس میں نے خود دیکھا ہے، میں بیان کر دیتا ہوں کہ اس میں جتنے طالبان کے دھڑے تھے ان تمام کمانڈرز کو ابو بکر بغدادی کی بیعت کرتے ہوئے دکھایا، اور ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں اس بات کا ذکر کیا تھا، یہ خبر ہم نے شیئر کی تھی اپنا کی ویب سائٹ اہل بیت نیوز ایجنسی کی ویب سائٹ سے، کہ انہوں نے اس میں یہ خبر لگائی تھی کہ افغانستان میں طالبان اور داعش کے اندر جو ہے وہ گھمسان کی جنگ ہوئی، جس میں سے طرفین سے 50 لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وہ مسئلہ یہی تھا کہ جو وہ بعد میں کھل کر سامنے آیا کہ انہوں نے ان سے کہا کہ اب تم ملا عمر کی بیعت چھوڑ کے داعش کی بیعت کرو، ابو بکر بغدادی کی، اور سفید پرچموں کو جو کہ طالبان کے پرچم ہیں ان کو اتار کے وہاں پر داعش کے کالے پرچم لہرا دو، جس کے اوپر جھگڑا ہوا اور 50 لوگ جان کی بازی ہار گئے تھے۔ مگر اب وہ تمام چیزیں کر لی گئیں کیونکہ پورا شرق و غرب مل کے ان کو ٹرانسپورٹ کر رہا ہے، ان کو پیسے دے رہا ہے، ان کے حامی ہیں وہ، تو انہوں نے وہ تمام جتنے بھی لوگ منتشر تھے ان سب کو جمع کر کر ایک پلیٹ فارم کے تحت انہوں نے داعش کی بیعت ان کو کرا دیا۔ وہ ویڈیو بھی شامل شو ہو گئی۔ تو ہم چلتے ہیں ایک اور تصویر کی طرف، یہ صاحب ہیں، یہ ایک جج ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی پولیس اور رینجرز پکڑتی ہے اور پھر وہ آزاد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے گورنر پنجاب، سابق گورنر پنجاب جو سلمان تاثیر صاحب تھے، جن کو اس شخص نے گولی ماری تھی، اس کو یہ کس طرح سے اس کو گلے لگا کے چوم رہے ہیں۔ تو کیا ان کو زیب دیتا ہے کہ ایک دہشت گرد کی یہ اتنی آؤ بھگت کر رہے ہیں؟ ان کا نام شوکت عزیز صدیقی ہے، اور یہ ہائی کورٹ اسلام آباد کے جج ہیں۔ یہ وہ روٹ کازز ہیں جن کی وجہ سے دہشت گرد بہت آرام کے ساتھ جیلوں سے، عدالتوں سے رہا ہو کے واپس اپنے کام پہ لگ جاتے ہیں۔ ان کو کوئی خوف ہی نہیں ہے، ان کو پتا ہے کہ آج پکڑا جاؤں گا
کل جو ہے وہ ریمانڈ لینے والے بہت نرمی کریں گے, وہ نہیں ماریں گے, وہ آگے عدالت میں پیش کریں گے, وہ بے قصور کہہ کے چھوڑ دیں گے اور میں واپس جو ہے وہ اپنے کام پہ, اپنی ڈیوٹی پہ دوبارہ آ جاؤں گا. تو یہ وہ مین روٹ کازز ہیں کہ اب اگر دیکھا جائے تو یہ تمام اب پوری دنیا سے جو صحافی اور مورخین ہیں, جو محققین ہیں, وہ تمام اب اس کو مطلب ظاہر بظاہر صاف الفاظوں میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ دونوں جو ہے وہ سعودی عرب کی ہی مخلوق ہے, اور یہ انہوں نے ظلم پہ جو نظام بنایا ہوا ہے یہ عنقریب ڈھا جائے گا. کیونکہ ہم نے اس میں مولا علی کے قول کا حوالہ دیا تھا کہ حکومت کفر پہ تو چل سکتی ہے, ظلم پہ نہیں. آپ کب تک پیسہ دیں گے, کب تک مسجدوں میں امام بارگاہوں میں بم پھٹواتے رہیں گے, کب تک چرچز کو اڑواتے رہیں گے, کب تک احمدیوں کی مسجدوں میں دھماکہ کریں گے, کب تک آپ. جی ہاں, تو یہ تو اب تمام لوگ جہاں پر بھی انسانی دل رکھنے والے لوگ ہیں وہ کہیں گے. تو یہ تو ہم نے آپ کو تصویر دکھائی. تو یہ وہ تصویریں تھیں جو ہم نے اپنے پروگرام کے شروع میں آپ کو دکھائی تھیں, صرف اس غرض سے کہ لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس ہو, ان کو پتہ چلے کہ اسلام کا کوئی فرقہ نہیں ہے بلکہ یہ خارجی ہیں, خوارج ہیں. یہ اس طرح سے اسلام سے باہر ہو گئے جس طرح سے تیر کمان سے نکل کے باہر ہو جاتا ہے. تو ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کو ہاں ٹھیکہ ضرور دیا ہوا ہے اسلام کے چہرے پر جو ہے وہ کالک ملنے کا, اس کا ایک بھیانک رنگ پیش کرنے کا, اس کی ایک خوفناک صورت دکھانے کا, تاکہ اسلام پھیل نہ سکے, اور جو پیس اور امن کا مذہب کہلاتا ہے وہ ایک خوخار اور جو ہے وہ مختلف انداز میں یہ اس کو پریزنٹ کرنے میں لگے ہوئے, دن رات محنت کر رہے ہیں. تو اس کے جواب میں پوری دنیا میں تمام مسلمانوں کو, خاص شیعہ ہوں, سنیوں اور بھی دوسرے مسالک سے ہوں, ان کو تیاری کرنی پڑے گی. اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے اسی لیے ان چیزوں کو لاتے ہیں, پورے ہفتے ہم اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں, جو نئی چیزیں ہوتی ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ آپ کم از کم اگر آپ کو حکومت سے کوئی امید نہیں ہے کسی بھی جگہ پر, کئی حکومتوں سے اگر آپ کو امید نہیں ہے کوئی کہ وہ ان کے اوپر کارروائی کریں گے, تو کم از کم آپ اپنے بچے کو تو ایسی جگہ جانے سے روک سکتے ہیں جہاں پر اس طرح کا لٹریچر دیا جا رہا ہو, جہاں پر لوگوں کے خلاف نفرت انگیز تقاریر کی جا رہی ہوں, جہاں لوگوں کو کافر کہا جا رہا ہو, جہاں پر صرف لوگوں اپنے لیے جنت کی بشارتیں دی جا رہی ہوں, جہاں پر صرف اپنے کو انسان سمجھا جا رہا ہو, دوسروں کو انسان نہ سمجھا جا رہا ہو. کم از کم وہاں پر آپ خود اور اپنے بچوں کو جانے سے روک سکتے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ ان کی کافی حد تک کمر ٹوٹ جائے گی, کیونکہ جو ان کو انسانوں کی سپلائی ہے وہ بند ہو جائے گی. جس طرح لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں, برین واش کر رہے ہیں, دوسرے ملکوں میں بھیج کر بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں. آئندہ کچھ پروگرامز آئیں گے, اس کے اندر میں کچھ وہ ویڈیو کلپس بھی لانے کی کوشش کروں گا جس میں کہ دکھایا گیا ہے جب ان کے اوپر شام میں حملہ ہوا, سیرین آرمی نے حملہ کیا تو ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملی, جو مین ہولز تھے, جو گٹر تھے, اس میں گھس گئے. تو اسی کے ساتھ میں ایک اور کالر کو شامل کروں گا پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مسز علی بول رہی ہوں. پھر دوبارہ آپ کو بدل کرنے کے آگے مجھے لگا ہے کہ جو میں نے ثبوت والی بات کہی تھی وہ میں اپنے پوائنٹ کو سمجھا نہیں سکی, میرا خیال ہے. نہیں آپ کہیے, آپ کا فورم ہے, آپ کہیں پلیز, میں سنا. میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ دیکھیں یہ مدارس ہمیں پتا ہے, آپ کو پتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ اتنی بڑی بڑی رقمیں ادھر سے آ رہی ہیں ادھر سے آ رہی ہیں, یہ اسی مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. لیکن ہم کیا نام ہے جو ان کے ناجائز مقاصد ہوں اس میں استعمال کریں ہمیں معلوم ہے. لیکن مطلب براڈ سینس میں کیونکہ بہت سے ریئر ایسے ہیں جو آپ کی بات سے ایگری نہیں کریں گے, بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایسے کہہ رہے کہہ دیا کیا ہو سکتا ہے وہ پیسوں کا استعمال جو ہے بچوں کی خدمت کے لیے کر رہے ہوں. تو میرا مقصد کہنے کا یہ کہ جہاں آپ نے اتنی انفارمیشن دی ہے آپ ضرور کوشش تھوڑی سی کریں تو ثبوت بھی مل جائے گا کہ یہ جو پیسہ یہ کس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں, کس مت میں استعمال کر رہے ہیں. ابھی ریفرنس دیتا ہوں, ریسرچ بھی کرنے کی ضرورت نہیں, میں بھی ریفرنس دیتا ہوں. مولانا عبدالعزیز, میرے لیے نہیں, ناظرین کے لیے بالکل آپ نے سوال ہی اس لیے کیا ہے کہ لوگ جان سکیں, اس کا ایک اور پہلو بھی دیکھ سکیں. تو جو لوگ پاکستان سے ہیں, اسلام آباد جانتے ہیں, وہ لال مسجد جانتے ہیں, تو وہ دیکھیں جب لال مسجد پہ چڑھائی کی بات کی جاتی ہے تو وہ وہاں سے خودکش دھماکوں کی دھمکی دیتا ہے, اور اس کو آج تک گرفتار نہیں کیا گیا, اور پاکستان کے قلب میں دندناتا وہ گھوم رہا ہے, اس مسجد میں بیٹھا ہوا ہے.
ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اس سے بڑھ کے اور ثبوت کیا ہوگا کہ یہ کن کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں؟ ان کے پیچھے کون ان کے بیرونی آقا ہیں جو حکومت کو، فوج کو، کسی ایجنسی کو ہاتھ نہیں ڈالنے دے رہے؟ ایسی بھی کیا قوت اس کے اندر آ گئی کہ پاکستانی پوری فورسز جو ہے وہ اس کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہوئے 10 مرتبہ سوچ رہی ہیں کہ یقیناً اس کے پیچھے بیرونی سفارتکار ملوث ہیں جو یہ کرنے سے روک رہے ہیں؟ اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہوگا کہ ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے اور اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا؟ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ آج ایف آئی آر کٹ گئی، ابھی اریسٹ ہو جائیں گے، مسجد سے یہ ان کا معاملہ ختم ہوگا کیونکہ وہ سرکاری مسجد ہے، سرکاری وظیفہ بھی مل رہا ہے، مگر خود کا جیکٹوں کے لیے تو حکومت پاکستان پیسہ نہیں دے رہی ہوگی۔ تو یہ کون سا پیسہ ہے، کہاں سے آ رہا ہے جو انہوں نے وہاں پر اتنی ساری لڑکیاں جمع کر رکھی ہیں جو جامع حفصہ کی جو اپنے کو اسٹوڈنٹس کہتی ہیں، جو وہاں پر کھلے عام ابو بکر بغدادی کی بیعت کر رہی ہیں، وہ ان کو بلا رہی ہیں کہ آپ ہمارے امیر ہیں، یہاں آ جائیں، یہاں پر آ کر آپ اپنا دین نافذ کریں۔ یہ تمام پیسہ، یہ تمام سوچ، ان کو پالنا، ان کو کھلانا، ان کو پلانا، ان کو ٹرانسپورٹ کرنا، ان تمام چیزوں کے لیے بہت بڑی رقم کی ضرورت ہوا کرتی ہے، اور وہ رقم تمام بیرونی سفارت خانوں سے ان کو مل رہی ہے۔ یہ سامنے ثبوت ہے کہ وہ اپنے منہ سے پریس کانفرنسز کر کے خود کہہ رہے ہیں کہ وہ بلا رہے ہیں ابو بکر بغدادی کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے اوپر شکنجہ کسنے کی کوشش کی تو ہم خودکش حملے شروع کر دیں گے۔ یہ اس سے بڑا اور ثبوت کوئی بھی نہیں ہے۔ اتنا یہی میں چاہ رہی تھی کہ اتنا اسٹرانگ جو آپ کا جو بیٹھوں کا آپ نے بیان دیا ہے یہ ہونا چاہیے، کیونکہ لوگوں کے پاس بلو کار ہولس ہوتے ہیں کہ بھائی جہاں بھی اتنا پیسہ تو ان کو مل رہا ہو سکتا ہے، کسی آپ کو کیا پتا کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ تو میرا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو یہ چیز کانکریٹ کہ دیکھو یہ ہے، یہ کر رہے ہیں، یہ اس لیے پیسہ اس میں استعمال ہوگا، میرا مقصد یہ ہے۔ بہت اچھی بات کی آپ نے۔ ہاں، اور ایک بات اور بھی میں کہنا چاہتی، تھوڑا سا میں مخالف ہوں اس چیز کی، کیونکہ یہ کان پک چکے ہیں یہ سن کے کہ ہمیں متحد ہو جانا چاہیے، ہم متحد ہو جانا چاہیے۔ بھائی ہم متحد نہیں ہیں کیا؟ ہمارا نعرہ یا علی، ہمارا نعرہ لبیک یا حسین، ہمارا نعرہ کہ اور ہم جو ہیں مولا علی انہی کے فالوور کے نام کی وجہ سے ہم شہید ہو رہے ہیں، ہم مٹی میں تو ہم ایک ہیں، لیکن کیا ہے ہماری تنظیمیں الگ الگ ہیں جو ہماری پہچان ہے، تو ہم اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک ہیں، ہم الگ الگ نہیں ہیں، ہم ایک ہیں۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے میرے خیال میں، یہ میرا اپنا پرسنل وہ ہے جو کہ بھائی کیا نام یہ کہہ کے ہم دشمن کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ چونکہ ہم نے مخالفت ہے اس لیے ہم کمزور ہیں۔ ہم کمزور نہیں ہیں، ہمارا ایک مرجع بھی آج ایک بات کہے گا نا، ہم سارے سر پہ قدم باندھ کر باہر کھڑے ہوں گے، وہ مرجع کوئی بھی ہو، اسلامی ہو، معظم ہو، خامنائی، کوئی بھی ہو، ایک کہہ کے تو دیکھے، ہم سر پہ قدم باندھ کے کھڑے ہوں گے، ہم کمزور نہیں ہیں، ہم صرف انتظار کر رہے ہیں اپنے مولا کا اور ان کے جو وہاں مرجع ہیں مقرر کیے ہوئے ان کا ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم ان کی عید نہیں بجا سکتے لیکن ہم کمزور نہیں ہیں۔ ایک دوسری بات یہ شیعہ اور سنی الگ نہیں ہیں، ہم ایک ہیں، خارجی ایک قوم ہے یا مسلک ہے اور ایک ہم ہیں، ہم بھی ہم کیا سنت پر رسول سے عمل نہیں کرتے، ہم کیا نماز شب نہیں پڑھتے جو کہ رسول کی سنت ہے، سب ہم پڑھتے ہیں نا، شاید سنی ہو چاہے شیعہ ہو، ہم سب یہ نماز پڑھتے ہیں، ہم اللہ اکبر نہیں کہتے، خالی ہمارے میں مخالفت سیاسی مخالفت ہے جو کوئی چیز ایسی نہیں ہے، ہم بھی مانتے ہیں جو سیاسی کو شخصیات ہیں ہم ان کو مانتے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، تو ہم ایک ہیں، ہم سنی ہم شیعہ ایک ہیں، صرف اور صرف خارجی الگ ہے، ہم صرف دو قومیں ہیں، خارجی اور مسلمان۔ شکریہ بہت آپ کا، بہت بہت شکریہ، آپ نے دوبارہ کال کی، بہت اچھا پوائنٹ انہوں نے اٹھایا، اور اس کے اوپر میں باقاعدہ بات کرنا چاہوں گا کہ جو یہ تاثر جا رہا ہے کہ مولا اتنے یہ ہو گیا، اب یہ ہو گیا، بعض دفعہ ہم لوگوں سے سنتے ہیں کہ مولا اب آ جائیے، یہ ہو گیا، دیکھیں ان کا مولا کا زور اذن خدا سے ہوگا، بے شک یہ کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے، وہ خالصتاً حکم خدا سے ظہور فرمائیں گے۔ جہاں تک قوم کی بات ہے تو مورلی اس کو کائنڈلی کوئی جو ہے نا وہ ڈاؤن نہ کرے، کیونکہ ہم مسجد کوفہ سے آج تک قربانیاں دیتے چلے آئے ہیں، بے شک، اور اس قوم نے عہد کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس پر یہ نہیں کہ آپ مطلب یہ اس پر اکتفا کر لیں گے آپ جنازے ہی اٹھائے جائیں گے، میرا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے، نہیں بالکل بھی نہیں، مقصد یہ کہ ہماری اپنی پلاننگ ہونی چاہیے کہ کس طرح ہم اس کا مقابلہ کریں گے، جس طرح عراق میں مقابلہ ہوا،
جی ہاں آیت اللہ سیستانی نے فتویٰ دیا, وہاں پر تمام, وہاں پر بھی گروپ الگ الگ تھے, ایک ہوئے اور اس کا مقابلہ ہوا. ایران اس سے پہلے اس دور سے گزر چکا, لبنان گزرا, جی ہاں شام گزر رہا ہے, تقریباً گزر چکا, آپ یہ کہہ لیں. تو اب باری پاکستان کی ہے, مختلف جگہوں پر یہ فتنہ خارجیت ایک جگہ دبے ایک جگہ سے سر اٹھائے گا. تو ہمارا کام یہ کہ ہم اپنی پلاننگ کریں, مگر مورلی ڈاؤن نہیں کریں لوگوں کو. کہ میں ایک اور کالر کو شامل کروں, بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی بھائی میں ایک سیکنڈ کے لیے حاضر ہوں کیونکہ میں نے اپنا ٹائم لے لیا ہوا ہے. کوئی بات نہیں, بسم اللہ. تو میں یہ جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ مولا کیوں نہیں آ رہے کہ, تو علی بھائی اس کی ذرا دوسری تصویر کا دوسرا رخ اس میں بھی دیکھیں گے تو آپ کو کچھ چیز نظر آئے گی. جی بسم اللہ. وہ یہ ہے کہ یہی تو ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. بالکل, اور یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور اللہ ہی ان کو حکم دے گا اور اللہ ہی ان سے ان کو کہے گا اور اللہ کے حکم پہ یہ کام کریں گے انشاءاللہ. بالکل, یہ سب سے بڑا ثبوت آج کی دنیا میں ہے. ورنہ ہمارے گھر میں تو یہ ہے کہ ایک کنٹینر میں بیٹھ کے خود چائے پی رہا ہوتا ہے, گرم گرم چائے پی رہا ہوتا ہے, تو بچے سردی میں مار رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی کربلا بن گئی ہے, جی کربلا برپا ہو گئی ہے. خود وہ کنٹینر میں ہیٹر میں بیٹھ کے کافی پی رہا ہوتا ہے. تو یہ ہمارے باتوں پہ اگر جایا جائے تو یہ تو کنٹینر میں چائے پینے سے بھی کربلا برپا کر دیتے ہیں, اور جس کے گھر میں تھوڑا سا بھی ظلم ہو تو وہ کہتا ہے جی میرے پہ تو کربلا آن گری ہے. تو اس طرح تو ہم لوگ چاہیں تو یہ امام کا وہ ظہور تو روز ہونا شروع ہو جائے گا, لیکن یہ بھی ثبوت ہے سب سے بڑا کہ وہ نہیں آئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور اللہ کے حکم پہ کام ہوگا اور اللہ ہی کرے گا اور اللہ ہی حکم دے گا تو اس پہ وہ آئیں گے بھی اور اللہ کے حکم پہ انصاف بھی کریں گے. اور وہ انصاف ایسا ہوگا جس میں کسی قسم کی کوئی لوچ نہیں ہوگی, کوئی کمی نہیں ہوگی, اور دنیا میں انصاف کا بول بالا ہوئے گا. کیونکہ جو اللہ کا بنایا ہوا ہوتا ہے اس پہ ہاتھ میں انصاف ہے. تلوار بھی ذوالفقار ہوگی اور وہ ذوالفقار ہے جو دشمن کو کاٹتی ہے, تو جب وزن کرتے ہیں تو جسم کا وزن ایک جیسا ہی ہوتا ہے دونوں ٹکڑوں کا. یہ وہ تلوار ہاتھ میں ہوگی. بات صرف اتنی ہے کہ ہم تھوڑی سی تکلیف جب آتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں مولا آ جاؤ. اس لیے ایگزیکٹ پوائنٹ آپ ذرا غور کریں, اس لیے ہم کہتے ہیں مولا آ جاؤ کہ ہمیں اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا. جن کے پیچھے ہم کھڑے ہوتے ہیں وہ آگے کا راستہ کوئی اور طرف لے کے چلے جاتے ہیں, ان کو اپنی اپنی پڑ جاتی ہے, وہ اپنی ویڈیو کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ مولا ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا, اب آپ ہی آ جائیں. یہ ہماری التجا ہوتی ہے, لیکن وہ وہی کام کریں گے جو اللہ کی ذات میں کہیں گے, کیونکہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. بالکل, تھینک یو, مہربانی, شکریہ, بہت شکریہ. تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ وہ جہاں پر خدا ہیں وہ تو خدا کے حکم سے ہی تشریف لائیں گے اور اس ظلم کا خاتمہ بھی کر دیں گے انشاءاللہ مکمل. دنیا جس طرح ظلم سے پر ہو چکی ہوگی اس طرح اس کو امن سے بھر دیں گے. یہ تو خدائی وعدہ ہے جو کہ بالآخر پورا ہو کے رہے گا. اور ایک اور کالر کو شامل کرو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے؟ الحمدللہ. کون صاحب, کہاں سے؟ میں عمران حسین بول رہا ہوں, نیو پورٹ سے. نیو پورٹ سے عمران حسین صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, فرمائیے. میں آپ کو یہ فی سبیل اللہ واسطے اللہ کو حضور نازل جان کے ایک بات بتاتا ہوں. جو میری ریسرچ ہے, میرے بھائی مساجد کونسل کے چیئرمین ہے پاکستان میں وہاں جاتا ہوں, تمام علماء کے پیچھے ہم نماز پڑھیں گے, ان کی باتیں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ خانم بہن جو پاکستان سے ہر سال آتی ہیں تو وہ بھی آپ کو لوگوں کو بتاتی ہیں کہ آپ اشتعال دلاؤ تقریریں اصحابہ کے خلاف یا کسی کے خلاف بیان نہ کریں. تو پھر بھی آپ کے علماء, ہمارے علماء کرتے ہیں ان کے خلاف. جب تک آپ اصحابہ کی توہین, میرے اگر والد کی کوئی توہین کرے تو میں اس کو بھی ماروں گا, نہیں چھوڑتے یہ آپ کو ماریں گے. اصحابہ کی توہین بند کریں, دین کا اور کام کریں. خدا حافظ. آپ کو شاید علم نہیں ہے کہ ہمارے یہاں جو سب سے بڑی مرجعیت جو رہبر اعلیٰ ہیں ان کا شاید آپ نے فتویٰ نہیں پڑھا. آپ شاید ان طرح کے لوگوں کی جو کہ نصیری ٹائپ کے یا مختلف جو کہ شیعت کا ڈیفرنٹ برانڈ ہے, جو کہ نام اپنے کو شیعان علی بن ابی طالب سے جوڑتے ہیں مگر وہ اشتعال دلانے کے لیے ان کے مہرے ہیں. آپ نے شاید اس لٹریچر پہ غور نہیں کیا جو رہبر معظم نے باقاعدہ اس معاملات کے اوپر فتویٰ دیا اور حرام قرار دیا, اور مسلمانوں کی میں اخوت اور بھائی چارے کے لیے انہوں نے آگے بڑھ کے بات کی. اور اس کے علاوہ جو ایک پوری سیریز چل رہی ہے, آپ اس کو سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں, کہ جس کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مغربی شیعت جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ برانڈ بنا کے جو کہ اشتعال دلانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے. اس پہ ہمارے یہاں سے کبھی بھی نہ اس پلیٹ فارم سے اور نہ کسی اور ٹی وی سے باقاعدہ جو حقیقی
جہاں سے شیعت پریزنٹ ہوتی ہے کبھی بھی اشتعال انگیز بات نہیں ہوتی. اختلافات مسالک کے اندر ضرور ہوتے ہیں مگر وہ علمی اختلافات ہوتے ہیں اور علماء کے درمیان اس پر مباحثہ 1400 سال سے ہوتا چلا آیا ہے. وہ بھی اس لیے ہوتا ہے کہ انسان اپنے لیے راستہ منتخب کر لے نہ کہ کسی کے اوپر کیچڑ اچھالی آئے. تو یہ ہمارے پلیٹ فارم سے بھی آپ اس پر بھی سوال کر سکتے ہیں, وہ آپ کو علمی جواب دیں گے نہ کہ اشتعال آپ کو دلائیں یا اس طرح کی کوئی بات کریں. تو میں آپ سے دوبارہ سے آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ آپ جو حقیقی شیعت کا چہرہ ہے اس کو اسٹڈی کریں تو پھر آپ جو ہے وہ کبھی اس طرح کی بات نہیں کریں گے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام علی بھائی, محمد علی لندن سے بول رہا ہوں. اگر مجھے آپ آدھا منٹ دیں کیونکہ امام زمانہ کا ذکر ہو رہا ہے تو میں نے کہا کہ میں بھی اپنی کنٹریبیوشن کر لوں امام زمانہ کے ذکر کے اندر. دیکھیں کہ ان کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا. کیا دو چیزوں کی طرف, ایک طرف تو امام خمینی صاحب نے انہوں نے توجہ دلائی تھی کہ دیکھیں کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں, آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مت بیٹھیں. دوسری بات میں یہ پوچھتا ہوں کہ انکلوڈنگ می جتنے بھی ہیں جو لوگ ہم عوام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ جس وقت بھارت کے اندر ایک ہوا کی بیٹی کو, آدم کی بیٹی کو, اس کے ساتھ جب ریپ ہوا تھا اور پورا بھارت جاگ رہا تھا, تو ہم جو لوگ امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں کیا ہم اٹھ کے بھارت کی ایمبیسی کے باہر بیٹھے تھے اس بیٹی کے لیے؟ اگر نہیں بیٹھے تھے تو پھر کس امام زمانہ کا ہم انتظار کر رہے ہیں؟ بھائی آپ کی ڈیوٹی ہے, جس کو ہم ماننے والے ہیں, جن ہستیوں کو ماننے والے اللہ کے بندو, اس پوری دنیا کے اوپر جہاں پہ انسانیت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوگا آپ کو اٹھنا ہوگا بلا تفریق, بلا رنگ و نسل, اس سے بالاتر ہو کے پھر امام زمانہ کو ہم آواز دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آئیں گے. ابھی تک تو ہم صرف اپنے جنازوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اہل تشیع, اہل سنت والجماعت, اہل حدیث, جو اتنے بھی ہیں اپنے جنازوں میں بیٹھے اور انتظار کر رہے ہیں کہ امام زمانہ ہماری آواز سنیں. نہیں سنیں گے جب تک ہم انسانیت جو ادھر ظلم ہو رہا ہے, بھوک سے بچے مر رہے ہیں, صرف ہم پاکستانی بچوں کو دیکھتے ہیں, ہم افریقہ کے بچوں کو نہیں دیکھتے, ہم بھارت کے بچوں کو نہیں دیکھتے. یہی وجہ ہے کہ امام زمانہ کے لیے تیاری کرنی ہے تو خدا کے لیے آواز بلند کریں جہاں جہاں پہ انسانیت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. تو جزاکم اللہ خیر, انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. دیکھیں عمر بھائی, جہاں تک بات آپ نے کی کہ کیا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس کے اوپر احتجاج نہیں ہوا, تو اگر آپ مجھے وہ ڈیٹ نکال کر دیں گے کہ یہ کس دن ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو میں آپ کو ڈھونڈ کر وہ دکھا دوں گا کہ انڈیا میں یا دوسری جگہوں پر جو تعلق رکھتے ہیں ان سے, کیونکہ دیکھیں دنیا بہت بڑی ہے اور حادثات کی رفتار بہت زیادہ ہے. مطلب اس وقت ایک دن میں آج کیا صرف ایک پاکستان میں کچھ ایکسیڈنٹس ہوں گے, یہ بہت سارے حادثات جو ہوں گے وہ پوری دنیا میں مختلف ہوں گے. جو عراق والے ہیں وہ اپنی چیزوں کو دیکھیں گے, ایران والے ہیں وہ اپنی چیزوں کو دیکھیں گے, تو ضرور کہیں نہ کہیں ہمارے علماء نے اس کو کنڈیم کیا ہوگا. آپ مجھے ڈیٹ دے دیں, میں آپ کو ڈھونڈ کے دکھا دوں گا. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, اور میری بہن کو بھی سلام. سید علی جان سے بات کر رہا ہوں. سید علی جان شاہ صاحب, خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو جی. ابھی میرے ایک محترم بھائی آئے تھے, وہ فرما رہے تھے کہ صحابہ کی توہین کرتے ہیں شیعہ. یہ بھی ہم پہ ایک الزام ہے کہ ہم صحابہ کی توہین کرتے ہیں. جو وفات صحابہ رسول سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی جھوٹی بھی خاک ہماری آنکھوں کا سرما. لیکن قرآن نے منافقین کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے. اگر ہم پہ الزام دینے سے پہلے لوگوں کو یہ چاہیے کہ منافقین کی بھی نشاندہی کر لیں کہ منافقین کون ہیں, تو یہ ان کا بھی فرض ہے. ہم صحابہ رسول کو جو نہ مانے اس پہ لعنت کرتے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے فرما دیا کہ ہمارے جو سب سے اعلیٰ بزرگ سید ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ کسی کی بھی دل آزاری کرنا یا کسی کے بھی مقدسات کو توہین آمیز لہجے میں بات کرنا یہ حرام ہے. تو جب اگر ہماری جو مرکزی شخصیت ہے وہ یہ بات کر رہی ہیں تو پھر یہ لوگ ہم پہ اگر الزام دیتے ہیں تو میرے خیال میں یہ ہے زیادتی. شکریہ میرے بھائی, بہت شکریہ. میں بھی اسی بات کو ذکر کرتا. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب؟ مظفر حسین بول رہا ہوں بولٹن سے. جناب مظفر صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی بہت, سب سے پہلے تو بہت مبارک ہو, آپ کا بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے. بہت شکریہ. اور لوگوں سے ہمیں جو ہے وہ باتیں مل رہی ہیں, اچھی اچھی باتیں.
اور جو تنبیہ کر رہے ہیں لوگ سب. اور میری طرف سے بھی صرف ایک چھوٹی سی گزارش ہے ہمارے تمام سنی شیعہ بھائی جو ہیں جو پروگرامز کر رہے ہیں چینلز پہ اور جو سن رہے ہیں ویورز ہیں, ان سب سے صرف یہ گزارش ہے کہ یہاں پہ چینلز پہ جو لوگ کالز کر کے اور برا بھلا کہتے ہیں اصحابہ کو یا جو بھی ہے, تو ان کی باتوں پہ جو ہے وہ انتشار کا شکار نہ ہوں ہم آپس میں, کیونکہ یہ اسلام دشمن طاقتیں ہیں جو ان کو استعمال کر رہی ہیں مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے. ہمیں ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی اور ان سے بچنے کی کہ ہم ان کے ان اونچے ہتھکنڈوں پہ جو ہے وہ اپنے کام نہ کریں, ہم کسی اور طرف دیکھیں, ہم چلیں اتحاد کی طرف, مل جل کے ایک طاقت بنے کہ جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں ان کا مقابلہ کریں. بس میرا یہ چھوٹا سا پیغام تھا. بہت شکریہ. بالکل پروگرام اپنے آخری مراحل میں داخل ہو گیا, اور جو بات ہوئی اس کے اوپر میں ایک واقعے کو شیئر کروں گا کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال ہوا مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے متعلق, تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کے تمام بادشاہ ظلم و زیادتی کی وجہ سے قتل کیے جاتے ہیں, واحد امیر المومنین کی وہ ذات ہے جو شدت عدل کی وجہ سے شہید کی گئی. بے شک ہمارا خط امیر المومنین علیہ السلام کا دیا ہوا خط ہے, کوئی آ کے برا کہے بھلا کہے وہ وہی دے گا جو اس کے ظرف میں ہے, ہمارے پاس سے وہی جائے گا جو ہمارے ظرف میں ہے. ہم بالکل بھی انتشار کی بات نہیں کریں گے, اس کو سہتے چلے آئے ہیں اور سہتے رہیں گے, مگر آپ کو دعوت حق دیتے رہیں گے کہ آپ جستجو کریں, اصلی چیزوں کی طرف دیکھیں, تو آپ کو ایک دوسرا رخ بھی نظر آئے گا. تو میں چاہوں گا کچھ میسج آپ ناظرین کے لیے دیں تاکہ ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کریں. میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جیسے موسوی بھائی نے کہا کہ ہم تو اس مولا علی کے ماننے والے ہیں کہ جو 25 سال تک جو جناب فاطمہ زہرا کو گھر میں آ کر کہتے تھے کہ اے فاطمہ میرے دل پہ کیا گزرتی ہے کہ جب میں سلام کرتا ہوں تو لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے. وہ امیر المومنین جو 2 انگلیوں سے خیبر کا در اکھاڑ سکتے تھے, تو کیا وہ چاہتے تو حکومت نہیں لے سکتے تھے؟ صرف اس لیے کہ مسلمانوں میں یونٹی رہے, مسلمانوں میں اتحاد رہے, انہوں نے اپنا حق استعمال نہیں کیا. اور ہم اس امام کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے خود کہا کہ دوسروں کی مقدسات کی تعظیم کرو, دوسروں کے آقاؤں کی عزت کرو, کیونکہ شاید یہ تمہارا عقیدہ نہیں لیکن ان لوگوں کا عقیدہ ہو. تو آخر میں اس میسج کے ساتھ کہ بڑی اپنی دل کی گہرائیوں سے ان خاندان کو, ان فیملیوں کو تعزیت پیش کرتی ہوں جن کے شکارپور میں 61 شہداء شہید ہو گئے. اور آخر میں اللہ سے اپنے اور مولا سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم آپ کو جہاں پہ بھی آپ ہوں, مولا کے پروردگار عالم اپنی عزت و جلال کے صدقے میں, بحق محمد والے محمد کے صدقے میں آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اور انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی تو اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. بہت شکریہ. تو اسی میسج کے ساتھ کہ ہم نے یہاں سے اس پلیٹ فارم سے ہمیشہ اتحاد و یگانیت کی بات کی اور ان تصویروں کو لائے اور اس کا ایک رخ دکھانے کی کوشش کی, پورے خلوص کے ساتھ خدمت انجام دینے کی کوشش کی امام زمان اسلام کی بارگاہ میں اور تمام مومنین و مسلمین کی خدمت میں, کہ اس کی وجہ سے تاکہ سب فتنہ خارجیت سے بچیں اور احتیاط کریں. تو اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں. ملیں گے اگلے ہفتے انشاءاللہ, زندگی رہی تو کچھ نئی معلومات اور نئی چیزوں کے ساتھ. جب تک کے لیے علی موسوی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.